ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اگلا کلام جو ہے بڑا مزے کا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں ہم وطن شمشاد کا، کمری کا میں ہمراز ہوں، اس وطن کی خاموشی میں گوش بار آواز ہوں۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ میں شمشاد ایک درخت ہے نا، فرماتے ہیں اس کا میں ہم وطن ہوں، ہم اکٹھے ہیں۔ اور کمری ایک پرندہ ہے، کہتے ہیں اس کا راز بھی جانتا ہوں، اور اس وطن کی خاموشی میں نے آوازوں پہ کان لگائے ہوئے ہیں۔ تو سر علامہ کیا سننا چاہ رہے ہیں؟ کتنی کمال کی ویسے حضرت اقبال نے یہ پیغام دیا ہے۔ حضرت اقبال اصل میں گوشہ تنہائی ہے، وہ اب خلوت نشینی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب خلوت جنگل ہے، فطرت کے قریب بیٹھے ہیں، اور فطرت کی آوازیں بھی آتی ہیں کہ بھی بیٹھو ہمارے ساتھ اور بیٹھ کے پیغام سنو۔ اب کوئی اور چیز ہے نہیں کہ جس کے اوپر بندہ آواز لگا کے کان سنے، پاس کوئی بندہ نہیں ہے جس کی آواز بھی نہیں، تو اب وہ کس کی آوازیں سن رہا ہے؟ تو وہ ہے کہ بندہ اب وہاں پر دل کے کان کھولتا ہے۔ جب وہ دل کے کان کھولتا ہے تو پھر دل کے کان کچھ سنتے بھی ہیں، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اوپر حضرت شیخ ابن عربی نے بہت کمال کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک انسان کی طرف پیغام کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، جہاں تک وحی الہی جس کو ہم تشریع وحی کہتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں تو شہد کی مکھی کو بھی وحی بھیجتا ہوں، بالکل صحیح پیغام بھیجتا ہوں، اس کو بھی وحی کہا، لیکن تشریع وحی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی۔ اب یہ جو حضرت اقبال کی طرف آ رہا ہے یا اولیاء اللہ کی طرف آتا ہے، یہ الہام ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اب وہ جو الہام آتا ہے، اچھا ایک سیکنڈ، اس میں نا لفظ جو ہے نا وہ وحی کا ہی ہے۔ ہاں وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وہاں پہ بھی لفظ وحی کا ہے۔ اصل میں دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے پروفیسر صاحب کہ جس طرح صلاۃ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو جائے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اس کی پاکیزگیوں کو بیان کرنا۔ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اس کا بیان آ جائے تو درود شریف معنی بدل جاتا ہے، تو وہ سامنے والی شخصیت کے ساتھ لفظ کا معنی بدل جاتا ہے حفظ مراتب کے اعتبار سے۔ تو بہرحال یہاں حضرت اقبال جو بات کر رہے ہیں کہ میں یہ جو سننا چاہ رہا ہوں یہ دل کی آواز، دل کے کان کھلے کر کے وہ ایک حق کی آواز اس کو سنا، جیسے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ اب یہ بھی وہاں سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک سکوت کی کیفیت طاری ہے حرم میں اور مکہ میں، اور وہاں پر دلالت اور گمراہی کے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ اس خاموشی کے اندر غار حرا کی تنہائیوں اور خلوتوں میں بیٹھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاموش پیغام آتا ہے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ پیغام سنتے ہیں۔ اور اس پیغام کا کمال یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ ہم نے یہ جو قرآن اتارا ہے کہاں پہ اتارا؟ خلوت میں بیٹھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے فؤاد، کہ اے محبوب آپ کے قلب انور پر ہم نے یہ کلام اتارا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وحی نبی کے اوپر بھی اس کے دل پہ اترتی ہے، اور اللہ کا جو الہام ہے وہ اولیاء اللہ جو خلوت گشینی میں بیٹھے ہوئے وہ بھی ان کے دل پہ اترتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو بڑے ادب سے ایک سیکنڈ روکوں گا کہ علامہ کے جو روحانی پیر و مرشد ہیں وہ ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ اگرچہ آپ کی بیت جو ہے وہ اوان شریف میں ہے، والد صاحب کی بھی، دادا کی بھی، پورے خاندان کی، لیکن حضرت اویسی ہیں، ان کو جو فیض ہے وہ دربار شریف سے ہے اور مولانا روم سے ہے۔ یہ آپ لکھ گئے ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جن کو انہوں نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے اور ان سے فیض بھی پایا ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں توتیے، یہ فارسی میں طوطی ہم کہتے ہیں نا جس کو، اس کو فارسی میں طوطی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں توتیے کہ از وہی آید آواز او، وہ طوطی جس کی آواز وہی ہوتی ہے، اندرون تست باشد ساز او، اس کا ساز تیرے اندر ہی ہے نا، باہر تو نہیں کہیں۔ اچھا علامہ یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ وہ طوطی جو اندر والا ہے نا وہ بولے، اور آخر وہ حضرت اس میں یہ مراقبات کی ساری تفصیل ہے کہ جو جنگل میں بیٹھے ہیں اور آوازیں سن رہے ہیں حضرت اس میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ بھی یہ لکھ گئے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ آپ فرماتے ہیں من از بود و نابود خود خاموشم، میں اپنے ہونے یا نہ ہونے پہ میں کوئی بات نہیں کرتا، میں خاموش ہوں۔ اگر گویم کے ہستم، اگر میں کچھ کہوں کہ میں کچھ ہوں، خود پرستم، تو یہ تو اپنی تعریف کرنے والی بات ہے، میاں میٹھو بننے والی بات ہے، میں نہیں کہتا بھائی، کچھ بھی نہیں کہتا۔ ولیکن ای نوائے سادہ کیست، آپ فرماتے ہیں یہ جو مجھے صاف آواز سنائی دیتی ہے یہ کیا ہے؟
کسے در سینہ می گوید کے ہستم، کوئی میرے سینے میں کہتا ہے کہ میں ہوں، میں موجود ہوں۔ واہ 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 سر آپ کامیاب ہوئے ہیں اس میں۔ ابھی پھر سب جب انسان کے دل پہ یہ آواز آتی ہے کہ میں ہوں، اب وہ میں سے مراد انا نہیں ہوتی، وہ خود ہی ہوتی ہے۔ بالکل وہ خود ہی کی آواز ہے، اسی نفخے کی آواز ہے، اسی نفخے کی آواز ہے، بالکل ایسے۔ تو پھر حضرت اقبال خود اسی پیغام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب ان کو شک بھی گزرا نا، شک یہ گزرا کہ مجھے لوگ شاعر سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور واہ واہ کہ بھی کتنے یہ ردیف قافیے مل رہے ہیں۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، کہ میں وہ میں خانے سے جو پیغام آ رہا ہے بندے کہ تو اپنی عظمتوں اور اسلاف کے نیاگان کہن کی عظمتیں ان تک دوبارہ پہنچنے کے تجھے میں راز دے رہا ہوں، یہ وہاں سے پیغام آ رہے ہیں، تو ان کو شاعری قطن نہ سمجھ، یہ پیغام سمجھ۔ یہ کلام حضرت نے فارسی میں بھی اپنے انداز میں مختلف انداز میں فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کمینے سے خیر کی امید کبھی نہ رکھنا جس نے مجھ پہ شعر و سخن کی تہمت باندھی ہے، مجھے شاعر کہا ہے، شاعر کہا ہے، وہ تو کمینہ آدمی ہے، اس سے کبھی خیر کی توقع نہ رکھنا۔ سر تو حضرت اقبال پھر یہ جو آتے ہیں، اب جب یہ اپنے وہ نوجوان کو دیکھتا ہے حضرت اقبال کہ بھی میں تو ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اور یہ پیغام ہے تحرک کا۔ بالکل ایسے جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ایک لمحہ بھی آپ کو وہاں پہ ایسا نظر نہیں آتا جہاں پہ سکون ہو، آپ کو تحرک کی زندگی ہے۔ تو جب اقبال دیکھتے ہیں اپنے نوجوان کو تو کہتے ہیں کہ تیرا بہر پر سکون ہے، یہ سکون ہے یا فسون ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی ایک کنارہ، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے اپنے سمندر میں نہنگ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔